افغان طالبان نے آج صبح غزنی کے دارالحکومت غزنی پر قبضہ کر لیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق غزنی کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد طالبان ایک ہفتے کے دوران افغانستان کے 34 میں سے 10 صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ کر چکے ہیں۔ واشنگٹن میں قائم تحقیقی ادارے فاؤنڈیشن فار ڈیفنس آف ڈیموکریسیز کے لانگ وار جرنل نامی پروجیکٹ کے مطابق اگست کے 10 تاریخ یعنی منگل کے روز تک ملک کے کل اضلاع میں سے 233 پر طالبان کا مکمل کنٹرول ہو چکا تھا۔ 65 پر حکومت کا مکمل کنٹرول جبکہ 109 اضلاع پر قبضے کے لیے لڑائی جاری تھی۔ وائس آف امریکہ کی پاکستان اور افغانستان کے لیے بیورو چیف عائشہ تنظیم کابل میں اس تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال کو کور کر رہی ہیں۔ عائشہ اسکائپ کے ذریعے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ عائشہ، غزنی صوبہ پر طالبان کی جانب سے قبضے کی اطلاعات کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس اور آپ کیا صورتحال دیکھ رہی ہیں وہاں پر؟ جی نیلوفر، جو اطلاعات ہمارے پاس آئی ہیں وہ یہ کہ غزنی شہر پر، جو غزنی کا پروونشل کیپٹل ہے، اس پر طالبان کا قبضہ ہو گیا ہے۔ پورے صوبے پر نہیں، ابھی 2 ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ ہزارہ آبادی زیادہ ہے، جہاں پر ابھی لڑائی جاری ہے، لیکن غزنی شہر بھی اسٹریٹجکلی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ بہت ڈائیورس شہر ہے افغانستان کے حساب سے۔ اس میں تاجک بھی رہتے ہیں، اس میں ہزارہ بھی رہتے ہیں، اور جو اس بہت امپورٹنٹ بات اور جو مختلف بات تھی غزنی پہ قبضے کی، وہ یہ کہ غزنی کے گورنر کو طالبان نے باقاعدہ گاڑیوں پہ ایسکورٹ کیا اور ان کو وہاں سے نکال کے جو قریبی صوبہ میدان وردک، جو ابھی تک حکومت کے قبضے میں، وہاں تک چھوڑ کے آئے اور وہاں پر انہیں افغان حکومت نے اریسٹ کر لیا۔ خبریں یہ چل رہی ہیں کہ غزنی کے گورنر پہ الزام ہے کہ انہوں نے طالبان کے ساتھ کوئی ڈیل کی ہے اپنی جان بچانے کے لیے، اور صوبے غزنی شہر پر کو اوورٹیک کرنے میں طالبان کی مدد کی ہے، جس کے بدلے طالبان نے ان کو سیفلی ان کو جو ہے وہ ایسکورٹ کیا یا ان کو ساتھ لے کے گئے اور حوالے کیا۔ بہرحال وہ اب حکومت کی حراست میں ہے۔ اور دوسری طرف خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ہرات شہر میں آج لڑائی جاری ہے۔ 2 حملے طالبان کے پش بیک کیے ہیں حکومت نے۔ ابھی ریسنٹلی اطلاع آئی ہے کہ ایک تیسرا حملہ ہے، لیٹس سی کہ اس کا کیا ہوتا ہے۔ جی عائشہ، چلیں گے پاکستان کی طرف۔ کل وزیر اعظم عمران خان نے صحافیوں کو بتایا کہ جب تک اشرف غنی صدر ہیں طالبان کا سیاسی مفاہمت کا کوئی امکان نہیں، تو کابل سے کیا رد عمل آیا ہے اس پر یا بین الاقوامی کمیونٹی کی طرف سے؟ ابھی تک کابل سے اس پر کوئی رد عمل نہیں آیا، اگرچہ بین الاقوامی کمیونٹی جو ہے وہ یہ جو افغانستان میں جنگ بندی ہے اور افغانستان میں جو امن کے لیے کوششیں ہیں، ان کی ناکامی کا زیادہ ذمہ دار طالبان کو ٹھہرا رہے ہیں۔ اب سے چند گھنٹے پہلے بھی یہاں پہ امریکہ کے جو ایکٹنگ سفیر ہیں، جو چارج ڈیفینس راس ولسن ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ طالبان جو دوحہ میں سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، اور دوحہ جہاں کے ان کا سیاسی کمیشن بیٹھا ہے، جہاں پہ مذاکرات کر رہے ہیں، کہ دوحہ میں جو طالبان بیانات دیتے ہیں وہ ان کے افغانستان میں جو ایکشنز ہیں وہ دونوں میچ نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ جو مختلف افغان صوبے ہیں، مثلاً غزنی ہو گیا، بدخشاں ہو گیا، ہلمند اینڈ قندھار، اس کا انہوں نے نام بھی لیا۔ انہوں نے کہا طالبان جو ہے وہ طاقت کے ذریعے قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ وارننگ بھی دی کہ اگر طالبان جو ہے وہ جنگ کے ذریعے، طاقت کے ذریعے افغانستان پہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے تو عالمی طور پہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایک دفعہ پھر وہ انٹرنیشنل آئسولیشن میں چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ڈیبرا لائنز بھی ہیں، جو افغانستان میں یو این کی ہیڈ ہیں، انہوں نے بھی پچھلے ہفتے آئی تھنک جب یو این سیکیورٹی کاؤنسل کا افغانستان پہ اجلاس تھا تو انہوں نے کافی سخت سٹیٹمنٹس دی تھیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو عالمی برادری ہے وہ طالبان کے ساتھ بات چیت تو کر رہی تھی، اس کی ریزرویشنز تھیں، ان کو کچھ تحفظات تھے، مگر پھر بھی طالبان سے امن کے لیے بات چیت جو ہے کر رہے تھے، اور ان کو جو ہے وہ جو خاص طور پہ طالبان کی دوحہ میں لیڈرشپ ہے ان کو ٹریول کی اجازت بھی مل رہی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں امن کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ توقع یہ تھی کہ جب 2020 میں امریکہ سے ڈیل سائن ہوئی تو جنگ وائلنس کم ہوگا، نہیں ہوا۔ اس کے بعد جب ستمبر میں افغان حکومت سے بات چیت شروع ہوئی تو وائلنس کم ہوگا، نہیں ہوا۔ تو وہ یہ کہتی ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ طالبان جو ہیں ان کے جو ایکشنز ہیں، لگتا نہیں ہے کہ وہ امن کے لیے کوئی نیگوشیشن یا مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی امن کے لیے مذاکرات کرنا چاہتا ہو تو وہ کیوں شہروں پر حملہ کرے گا، جبکہ شہروں پر حملہ کرنے سے جانی نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے، اور پھر مذاکرات کا راستہ ایک طرح سے بند ہو جاتا ہے، اور پھر انفراسٹرکچر بھی بہت زیادہ تباہ ہو رہا ہے۔ تو جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے نیلوفر، وہ اس بات چیت کی ناکامی کی ذمہ داری طالبان پر ڈال رہی ہے۔ بہت شکریہ عائشہ تنظیم فار یور اپڈیٹس۔